مگر اس سے بڑی تجارت، اب اور میدان تجارت بڑھتا جا رہا ہے. اب مرحلہ آ گیا اولاد کو قربان کرنے کا. تو حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد بھی قربان کر دی. جب سب کچھ دے دیا تو پھر اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما. اب اس کا بدلہ یہ ہے تم نے یہ دیا ہے، ہم یہ دے رہے ہیں. ہم یہ دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. جی تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم نے فوراً کہا میری اولاد، یعنی وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ وراثت میں منتقل ہو. تو پروردگار عالم نے جواب یہ دیا کہ ہاں تمہاری اولاد میں یہ امامت کا عہدہ جائے گا، مگر جو تمہاری اولاد میں ظالم آئیں گے انہیں امامت نہیں ملے گی. امامت انہیں ملے گی جن کے ہاں ظلم کا گزر نہ ہو. یہ حضرت ابراہیم کی تجارت تھی. ادھر امام حسین اللہ کی بارگاہ میں سب کچھ دے رہے ہیں. اپنا مال دیا، اپنی جان دی، اپنی اولاد دی، اور سب کچھ دینے کے بعد اب اللہ امام حسین کو اس کے بدلے میں کیا دے رہا ہے؟ اللہ اس کے بدلے میں امام حسین کو کیا دے رہا ہے؟ میں اس نقطے کو اور اس جملے کو ان بچوں پر روشن کرنے کے لیے کہوں کہ جو تاریخ ابدیت میں اب دیکھیں نا کیا اللہ نے حضرت ابراہیم کی قربانی کو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ سورہ صافات، اور ہم نے اس بڑی قربانی کو ایک بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا ہے. یعنی ہمیں اس سے بڑی تجارت چاہیے، ہمیں اس سے بڑا تاجر چاہیے. اے ابراہیم تم نے بہت کام کیا ہے مگر ہم تو اس سے اور بڑا منظر دیکھنا چاہتے ہیں. تو سورہ صافات کے اندر اِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ ابراہیم نے جو کچھ کیا یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑا پیپر تھا، یہ بہت بڑا امتحان تھا. مگر ابراہیم سلام علی ابراہیم کامیاب ہو گئے. قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم سلام ہو ابراہیم پر، ابراہیم کامیاب ہو گئے. مگر یہ جو ابراہیم کامیاب ہوئے تو یہ ایک علیحدہ بات ہے، مگر نظام ہدایت کو، بشریت کو، انسانیت کو اس سے بڑا منظر چاہیے جس کی بنیاد پر انسانیت مضبوط ہوگی. تو کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم اس قربانی کو مؤخر کرتے ہیں، ایک اور امتحان لیں گے ابراہیم کی اولاد میں سے ہی، مگر اس سے بڑا امتحان لیں گے. اور پھر وہ جو بڑا امتحان ہے، یہ بچہ مثلا سوال کرے کہ عاشورہ کا ذکر قرآن میں کہاں ہے، تو عاشورہ کا ذکر قرآن میں کئی جگہ ہے، ان میں سے ایک ہی آیت ہے سورہ صافات کہ ہم نے اس قربانی کو بڑی قربانی پہ مؤخر کر دیا ہے. تو وہ جو بڑی قربانی ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جسے اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ کر مانیے ذبح عظیم آمد پہ ساتھ. وہ جو بے کے نیچے کا نقطہ ہے وہ باپ ہے، اور اس بابا کا بیٹا ذبح عظیم کا مانی ہے. توجہ ہے برات کی، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در مانیے ذبح عظیم آمد پسر. یہ جو قرآن میں ذبح عظیم کا لفظ ہے اس سے مراد پسر امام حسین، ان سے بڑی قربانی اللہ نے دی. میں نے یہ 2-3 منٹ لگا دیے ایک جملہ کہنے کے لیے، اور وہ یہ کہ جس حسین نے حضرت ابراہیم کی قربانی سے بڑی قربانی دی ہے اس حسین کے بابا کو علی کہتے ہیں. جی ذرا دیکھیے منظر طریقے دیکھیے، وہ کربلا میں جا کر تجارت کر رہے ہیں. امام حسین کی تجارت کا متجر حسین، متجر جہاں تجارت کی جاتی ہے، امام حسین کی تجارت گاہ کربلا ہے. میں نے اس ممبر سے ایک بات کہی تھی مگر وہ ناتمام رہی تھی. اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے کہ اسے تھوڑا سا اس بات کو جو ناتمام رہ گئی تھی اسے بہتر کروں. کوئی 7-8-6 مہینے پرانی بات ہے. تو کبھی غور فرمایا کہ جو معراج ہوئی ہے نبی مکرم کو، یہ کہاں ہوئی ہے؟ جی عرش کہاں ہے؟ عرش 7ویں آسمان. 7واں آسمان کہاں ہے؟ 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا، قاب قوسین و ادنیٰ جو الفاظ قرآن میں ہے، یہ ہے کہاں؟ اگر ہم سمت کی طرف دیکھیں گے کہ آسمان یعنی بلندی اور پہلا دوسرا پھر چھٹا 7واں پھر اس کے بعد سدرۃ قاب قوسین و ادنیٰ پھر سدرۃ المنتہا، تو اگر ہم اس طرف اشارہ کریں گے کہیں تو پھر ہم نے اللہ کو سمت میں محدود کر دیا. اور اگر ہم اللہ کو سمت میں محدود کر دیں گے تو جو محدود ہو جائے وہ سمجھ نہیں ہوتا.
عقیدہ توحید کا تحفظ اس ممبر کا کام ہے نا. تو پھر معراج کہاں ہوئی تھی بھائی؟ وہ جگہ کون سی ہے جسے عرش کہتے ہیں؟ وہ جگہ کون سی ہے جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں؟ وہ جگہ ہے کہاں؟ خانہ کعبہ کی سیدھ میں آسمانوں کی طرف ہے. تو بس جیسے ہی سمت کی طرف ہم نے سوچنا شروع کیا، وہاں اللہ الصمد کا مطلب خارج ہو جائے گا. اللہ کو سمتوں میں لا حد ولا ضد ولا ند، یہ مولا علی کے جملے ہیں. اللہ کو کسی حد میں معین نہیں کیا جا سکتا. جی اللہ کی کوئی حد نہیں بنائی جا سکتی کہ اللہ وہاں ہے یہاں نہیں ہے. جی آپ وہاں ہیں یہاں نہیں ہے، میں یہاں ہوں وہاں نہیں ہوں. آپ کے برابر والا آپ کی حد ہے. اللہ کا جسم کیوں نہیں ہے؟ اللہ کا جسم اس لیے نہیں ہے کہ اگر جسم مانیں گے تو پھر مکان ماننا پڑے گا، اور مکان مانیں گے تو پھر پڑوس ماننا پڑے گا، اور پڑوس مانیں گے تو حدوں کو ماننا پڑے گا، اور جو وہاں نہ ہو اور یہاں ہو وہ اللہ ہی نہیں ہے. توجہ ہے، تھوڑی گردن نکال دو بھائی. پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ کہاں ہے وہ جگہ جہاں نبی کو معراج ہوئی تھی؟ بڑی محنت کا ایک نتیجہ خیز جملہ ہے جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. نبی کی معراج کہاں ہے یہ تو خود نبی بتائیں گے کہ کہاں ہے. اتنا ضرور ہے کہ جہاں اللہ اور بندے کے فاصلے ختم ہو جائیں اسی کو معراج کہا جائے. میرا موضوع ہی نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ کہاں، آپ کا ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. سلوات پڑھ لیں ذرا محمد مجھے اندازہ ہے کہ موسم سرد ہے مگر تھوڑا سا آپ کی توجہ اور چاہیے. جہاں عبد اور معبود کا فاصلہ ختم ہو جائے، جہاں اچھا نہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عبد اور معبود کا فرق ختم ہو جائے، معبود کو عبد معاذ اللہ کہہ دیا جائے اور عبد کو معبود کہہ دیا جائے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا. وہ معبود معبود رہے گا، عبد عبد رہے گا، مگر ان دونوں کے درمیان فاصلہ ختم ہو جائے گا. کیسے ممکن ہے؟ آپ آگ میں لوہے کا ٹکڑا ڈال دیجیے، کچھ دیر تک یہ تپتا تپتا جلتے جلتے آگ محسوس ہوگا، مگر آگ اور ہے لوہا اور ہے. میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں تو یہ میرا مسئلہ ہے. یہ میرا مسئلہ ہے کہ میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں کہ میں لوہے کو آگ سمجھ رہا ہوں اور آگ کو لوہا سمجھ رہا ہوں، لیکن آگ آگ ہے، لوہا لوہا ہے. ذوبوا فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ. علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا. بھائی توجہ بڑھائیں گے اپنی تھوڑی سی. علی میں ایسے کیا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کا؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم علی کی ولایت میں داخل ہو جائیں تو پھر خود بخود نبوت کا مطلب روشن ہو جائے گا، اور پھر خود بخود توحید کا مطلب روشن ہو جائے گا. یعنی جو اللہ کو مانتا ہے لازم نہیں ہے کہ وہ نبی کو مانتا ہو، جو نبی کو مانتا ہے لازم نہیں ہے کہ وہ علی کو مانتا ہو، لیکن جو علی کو مانتا ہے لازم ہے کہ وہ نبی کو بھی مانے اور اللہ کو بھی مانے. اب اندازہ ہونا چاہیے علی ولی اللہ کی قدر کیا ہے. لہذا جس کے ہاں ولایت مولا علی کا مفہوم روشن ہے اس کے ہاں نبوت اور خاتمیت اور توحید کا مفہوم روشن ہوگا. اب ہمیں جو زیادہ زور دینا ہے، ایک زاویے سے عرض کر رہا ہوں کہیں اس کا الٹا مطلب نہ ہو جائے، کہ ہمیں جو زیادہ توجہ دینی ہے وہ خود کو حیدری اور علوی اور مولائی بنانے کی کوشش ہونی چاہیے. میں واللہ میرا مولا جانتا ہے کہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، مجھے کوئی اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اچھا نہ رہ جائے. ایک مفہوم ہے جسے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا میں مولائی ہو جاؤں گا نا
جتنا میں علی والا ہو جاؤں گا، جتنا میں علی کو سمجھوں گا، جتنا مولا علی کے قریب ہوں گا، اتنا ہی میرا قرب نبی سے بڑھے گا اور اتنا ہی میرا قرب اللہ سے بڑھے گا۔ لہذا اس جملے پر غور کریں کہ علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے۔ کیا مطلب ہے جی؟ جب کوئی شے کسی شے میں گم ہو جاتی ہے، کوئی شے کسی شے میں اتر جاتی ہے، کوئی شے کسی چیز میں تحلیل کر جاتی ہے، تو وہ نہیں رہتی مگر وہ رہتا ہے۔ بڑی عنایت آپ کی توجہ ہے۔ نمک کو پانی میں آپ تحلیل کر دیں، نمک نہیں رہے گا مگر پانی رہے گا۔ جی کچھ دیر کے لیے تصور کریں، ایک گلاس کے اندر، ایک دودھ بھرے گلاس کے اندر آپ سکہ ڈال دیں اور پھر اس سکے سے پوچھیں کہ تمہیں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے کیا نظر آ رہا ہے؟ تو کہے گا دودھ۔ جو کسی چیز میں خود کو گم کر دیتا ہے، جو کسی چیز میں خود کو ذوب کر دیتا ہے، عربی میں کہتے ہیں ذوب، کھل جاتا ہے کسی چیز کو ذوب کرنا۔ یہ لوہے کو پکاتے ہیں نا آگ پر، وہ لوہا جو ہے وہ پگھل جاتا ہے، وہ پگھلا ہوا لوہا پھر جیسا چاہتے ہیں اس کی شکلیں بناتے ہیں، صحیح ہے نا؟ گلاس بناتے ہیں یا مثال کے طور پہ جو بھی اس چیز بناتے ہیں، برتن بناتے ہیں، وہ گھل جاتا ہے، اسے سوائے اس چیز کے نظر نہیں آتا جس کے اندر اس کو ڈال دیا گیا۔ تو جب اپنے آپ کو علی میں گم کر دیا جائے گا تو پھر علی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آئے گا۔ یعنی ہر اعتبار سے، ہر دفعہ، ہر جگہ مولا علی کے بغیر بات ہی نہیں ہوگی۔ لہذا نبی مکرم نے، اگر میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ ایک عارف کے جملے سے استفادہ میں کر رہا ہوں، اگر میں یہ استفادہ کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو علی میں ایسے گم کر دو جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے، تو یہی تو نبی فرما رہے ہیں، زینوا مجالسکم بذکر علی الرجال، اپنی ہر مجلس کو علی کے ذکر سے زینا دو۔ اب یہ بہت سطحی اور ابتدائی اور کہہ دیجئے کہ سادہ بات ہے کہ میں صرف نعرہ لگا کر اپنی مجلس کو علی کے ذکر سے زینا دوں، یہ بات بھی ہے مگر یہ ابتدائی بات ہے، یہ سادہ بات ہے۔ توجہ ہے میرے ساتھ، یہ سادہ بات ہے، بات تو اس سے بڑی ہونی ہے۔ وہ یہ کہ میری سوچ کا، میری فکر کا، میرے اعمال کا، توجہ ہے بلات کی، میرے ہر عمل کا، میری ہر کیفیت کا جو محور اور مرکز ہے وہ مولا علی کی ذات ہے۔ میں تلاش کروں کہ یہاں علی نے کیا بتایا ہے، میں ڈھونڈوں کہ یہاں مولا علی نے میری کیا رہنمائی کی ہے۔ میری سوچ کا جو محور ہے، میری سوچ کا محور وہ مولا علی کی ذات ہو جائے۔ وہ جو اس میں گم ہو رہا ہے، وہ گم ہو رہا ہے، وہ گم نہیں ہو رہا جس میں وہ گم ہو رہا ہے۔ لہذا کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے کہ علی کے اندر خود کو ایسے گم کر دو جیسے علی نے خود کو اللہ میں گم کر دیا۔ اچھا، یہاں پھر ایک شبہ کا خوف ہے، اور شبہ کا خوف یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو حلول کے قائل ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مثلا اللہ مولا علی میں حلول کر گیا، یہ تو ہم نے کہا ہی نہیں، یہ تو میری بحث میں تھا ہی نہیں، بھائی کیوں خام خواہ یہ بات لے آئے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں علی اللہ میں گم ہو گئے، یہ تو بات ہی نہیں ہوئی کہ وہ جو نظریہ ہے حلول کا نظریہ، کہ جب اللہ معاذ اللہ علی مولا میں حلول کر جائے، اور پھر آج ایک فرقہ ہے جو چھٹے امام تک ہمارے ساتھ ہیں، وہ ان کے ہاں کچھ اس طرح کا فضا پائی جاتی ہے، اسے حلول کا نظریہ، یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے، ہم حلول کے قائل نہیں ہیں۔ جب حلول کی بات کریں گے تو گویا ہم نے اللہ کو محدود کیا ہے۔ توجہ ہے نا؟ مولا علی کے بابا ابو طالب ہیں، انکار ہے کوئی؟ مولا علی کے بچے حسن و حسین اور بی بی زینب ہیں، انکار ہے کوئی؟ مولا علی کا مزار نجف اشرف میں کوئی انکار کرے گا؟ تو پھر جب مولا علی کو سمتوں میں ہم نے محدود کیا ہے تو پھر اللہ تو نہیں ہے نا علی؟ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔
ایک جملہ ضرور کہوں گا، علی اللہ نہیں ہے مگر اللہ سے جدا بھی نہیں۔ یہ مثال خود ائمہ اہل بیت نے دی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی اللہ کے ساتھ نسبت کیا ہے، آپ کی اللہ کے ساتھ نسبت کیا ہے، تو فرمایا وہی نسبت ہے جو سورج کو شعاؤں کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ شعاع سورج نہیں ہے مگر سورج سے جدا بھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آلہ۔ سورج ہے، شعائیں ہیں مگر شعائیں سورج نہیں ہیں اور سورج سے جدا بھی نہیں۔ جلوہ گاہ نور پروردگار ہے یہ گھرانہ، اللہ کے انوار کی تجلی ہے یہ گھرانہ، اللہ کے صفات کا جلوہ ہے یہ گھرانہ، اللہ ان کے ذریعے سے ظہور کرتا ہے۔ لہذا المتجلی لخلقہ بخلقہ، اے وہ اللہ جو مخلوق پر مخلوق کے ذریعے سے تجلی کرتا ہو۔ مخلوق ہم ہیں، ہم پر اللہ کی تجلی ہوتی ہے ایک اور مخلوق کے ذریعے، اور جس مخلوق کے ذریعے اللہ کی تجلی ہوتی ہے وہ یہ 14 ہے، ان کے ذریعے سے اللہ کی تجلی ہوتی ہے۔ آپ ایک کمرے میں وسط میں کھڑے ہو کر چاروں طرف آئینے لگا دیجئے، 14 آئینے لگا دیجئے کمرے میں اور بیچ میں کھڑے ہو جائیے، تو آپ 14 جگہ نظر آئیں گے یا نہیں؟ مگر آپ ہیں ایک۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے مگر کبھی نجف میں جلوہ کرتا ہے، کبھی وہ مدینے میں جلوہ کرتا ہے، کبھی وہ سامرہ کاظمین میں جلوہ کرتا ہے۔ اور میں نے جس جملے کے لیے اتنی دیر لگا دی وہ یہ کہ اللہ سے جب اس کے بندے کا فاصلہ مٹ جائے تو اسی کو معراج کہتے ہیں۔ جب بندے میں اور اللہ میں فاصلہ مٹ جائے تو اسی کو معراج کہا جاتا ہے۔ اب معراج کہاں ہوئی ہے میرا آپ کا موضوع نہیں ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ جہاں فاصلہ مٹا ہے وہی معراج ہے۔ اب نبی مکرم کے لیے قرآن میں سدرۃ المنتہا آیا ہے اور حسین کے لیے کربلا آیا ہے۔ کربلا بندے اور معبود کے فاصلے کے مٹنے کی جگہ ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آلہ۔ علی سے پوچھو عدالت کس کو کہتے ہیں، علی سے پوچھو عدالت کس کو کہتے ہیں، حسین سے پوچھو شہادت کس کو کہتے ہیں، سکینہ سے پوچھو تماشے کس کو کہتے ہیں، سجاد سے پوچھو غربت کس کو کہتے ہیں، ملتی اجازت جنگ کی عباس کو اگر آزاد سولنگی، ملتی اجازت جنگ کی عباس کو اگر آزاد سولنگی، عباس بتا دیتے قیامت کس کو کہتے ہیں، نعرہ حیدری۔ قیمت کیا ہے انسان کی قیمت اس کی پسند ہے۔ پسند کو بڑا کرنا ہے، پسند کو اونچا کرنا ہے، اپنی خواہش کو اونچا کرنا ہے، اپنی طلب کو بڑا کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا۔ کیا بات ہے، اپنی سوچ اونچی کریں کہ 50 چیزیں خود ہی آ جائیں گی۔ سرکار دو جہاں ایک صحابی کا گھر دیکھنے گئے، اس نے نیا گھر بنایا تھا۔ نبی مکرم ایک صحابی کا گھر دیکھنے گئے، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے نیا گھر بنایا ہے، قدم رکھیں تو برکت آئے میرے گھر میں۔ تو سرکار نے کھڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ کھڑکی کیوں لگوائی ہے؟ تو کہنے لگا اس لیے کہ تاکہ ہوا آئے۔ تو حضرت نے فرمایا اگر تم نے نیت کر لی ہوتی کہ اذان کی آواز آئے تو ہوا تو ویسے ہی آتی۔ صلوات پڑھنے محمد و آلہ۔ جو سوچ ہے نا، جو نیت ہے، جو سوچ ہے اسے بلند کرنا ہے۔ جیسے جیسے سوچ بلند ہوتی چلی جائے گی۔ مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم 1-1.5 گھنٹے مجلس میں نہیں بیٹھتے، ہم اتنی دیر کے لیے بڑی سوچ میں چلے جاتے ہیں۔ کیا نعمت ہے یہ عزاداری! جنہیں نصیب ہے وہ قدر کریں اور جنہیں نصیب نہیں ہے انہیں اللہ نصیب کرے۔ یہ
کتنی بڑی نعمت ہے جسے عزاداری کہتے ہیں. جیسے ہی عزاداری کے عنوان سے ہم فرش بچھاتے ہیں، امام بارگاہ میں اعلان ہوتا ہے، دروازے کھلتے ہیں، ہر حیثیت والا خود کو یہاں آ کر فقیر بناتا ہے کہ وہ جڑ جائے کربلا کے ساتھ. اور جتنی دیر تک اب آپ یہ جو میری جو گفتگو سن رہے ہیں، یہ بہت سے ممکن ہے اس میں خود پروفیسر حضرات بیٹھے ہوں، ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوں، ممکن ہے خود لیکچرار بیٹھے ہوں، خود پڑھانے والے بیٹھے ہوں، ان کا کام ہی پڑھانا ہو، لیکن ان سے میں پوچھ رہا ہوں وہ جو لیکچر آپ یونیورسٹی کے اندر لیتے ہیں اور جو یہاں لیکچر ہوتا ہے اس میں کوئی فرق لگتا ہے کبھی؟ کم سے کم 85 فرق ہے بھائی. میرا مضمون اس وقت عزاداری کا فلسفہ نہیں ہے، 85 فرق ہے. کم سے کم ایک فرق یہ ہے کہ وہاں اور یہاں نیت بدل جاتی ہے، اور نیت کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے جوتیاں اتروا دیا. کوئی امام بارگاہ میں جوتیاں پہن کے نہیں آ رہا، کوئی مجلس میں جوتیاں پہن کے نہیں آتا. ہم سب جیسے ہی امام بارگاہ میں امام حسین کے نام پہ جمع ہوتے ہیں جوتیاں باہر اتار دیتے ہیں. مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں. کوئی وزیر ہوگا، کوئی سیکرٹری ہوگا، کوئی صدر مملکت ہوگا، کوئی آیت اللہ ہوگا، کوئی فلاں ہوگا، لیکن جیسے ہی امام بارگاہ میں آیا سب حسین کے فقیر ہیں. یہ جو سوچ بدلنے کی بات ہے نا، میں اپنے مضمون پر ہوں، یہ جو سوچ بدلنے کا جو اللہ نے پیغام دیا ہے، جو مولا علی نے پیغام دیا ہے، جو ائمہ اہل بیت نے پیغام دیا ہے، سوچ بدلو. جیسے ہی سوچ بدلیں گے چیز کچھ اور نظر آنا شروع ہو جائے گی. یعنی وہی چیز جو اب تک نظر آ رہی تھی، سوچ بدلنے سے کچھ اور نظر آئی. چیز نہیں بدل رہی، سوچ بدلنے سے چیز بدل رہی ہے. مثلا رشتوں میں لے لیجیے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ سوچ ہے، مگر فوراً کسی نے کان میں کہا یہ فلاں اس نے جو ہے گولڈ میڈل لیا ہے، سوچ بدل گئی. پھر کسی نے کان میں کہا یہ جو بہت بڑے معتبر شخصیت ہیں ان کا بیٹا ہے، اچھا یہ ان کا بیٹا ہے. اب جیسے جیسے سوچ بدل رہی ہے ایسے ایسے وہ چیز بدل رہی ہے. سامنے کی مثال ہے، یعنی ہماری سوچ بدلوانا یہ کام ہے اس ذکر کا. سرخ شیشوں کی اگر اینک لگا کے دیکھیں گے تو شلجم بھی چوبندر نظر آئے گا. وہ دید ہماری بدلنا چاہتے ہیں، وہ اینک ہمیں دینا چاہتے ہیں جس سے ہمیں وہ نظر آئے جس سے حسین دیکھتے ہیں. کربلائی اینک. تو میں اپنے مضمون پہ پلٹوں اور وہ یہ کہ سوچ بدلنی ہے، فکر کو تبدیل کرنا ہے. ما یحسن قیمت کل